عام خبر ہے، آپ کو بتا دیں کہ اس وقت چیئرمین نیب تقریب سے خطاب کریں۔ ظالم کی رسی کو دراز ضرور کرتا ہے، لیکن سزا اور جزا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ مافیا جو لوگوں کی بربادی کا سبب ہے، اب اس کا اختتام ہے اور اس کو لوگوں کی لوٹی ہوئی رقم واپس کرنی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ لوگوں کی لوٹی ہوئی رقم واپس ادا کر دیں۔ ان میں پینشنز بھی ہیں، ان میں یتیم بھی ہیں، ان میں بیوائیں بھی ہیں۔ اور دیکھیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے، ہم سب جب یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کر دیں تاکہ وہ قیامت کے روز پروردگار کے سامنے بھی سرفرو ہوں؟ اس لیے میری ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ لوگوں کی ڈوبی ہوئی اور لوٹی ہوئی رقومات واپس کر دیں۔ کراچی میں کچھ اور بھی بلڈرز موجود ہیں، لیکن میں بانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ غریب کی ڈوبی ہوئی رقم آپ نے واپس کرنی ہے، اور نیب نے یہ رقم واپس کروانی ہے۔ اس میں راستے میں خواہ کوئی رکاوٹ ہو، راستے میں خواہ کوئی دیوار ہو، اسے عبور کرنا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک موقع پر مولانا رومی ایک ریگستان سے گزر رہے تھے، وہاں طوفانی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان کے پاس گئے تو وہ کچھ لکھ رہا تھا، بار بار لکھتا تھا، طوفانی ہوا اسے مٹا دیتی تھی۔ تو انہوں نے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں مجنوں ہوں، اور میں یہ بار بار ریت پر لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو مولانا رومی نے اس سے کہا کہ لیلا کا نام تو آپ لکھ رہے ہیں، لیکن لیلا کا نام تو یہ طوفانی ہوائیں مٹا دے رہی ہیں، وہ تو مٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے، میری منزل لیلا ہے اور مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ نیب بھی اسی پوزیشن میں ہے، وہی طوفانی ہوائیں ہیں، وہی تپتا ہوا صحرا اور ریگستان ہے، اور ہم نے جو ریت پہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن فری پاکستان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ عوام کو لوٹنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور بلڈرز اب نیب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہم نے ڈھیل دی ہے، نہ ڈھیل دیں گے، ہم سب نے یہاں سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ عوام کو لوٹنے والوں کا احتساب ضرور ہوگا، غریبوں کو لوٹی ہوئی ان کی رقم واپس دوبارہ ملے گی۔ جہاں چیئرمین نیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کا چیئرمین یا نیب کا ادارہ کسی بھی قسم کی سیاست میں ملوث ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن برائے الزام نہیں لگنا چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، کسی سے کوئی سیاسی پرخاش نہیں، کوئی سیاسی انتقام نہیں، لیکن جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اس سے پوچھنا تو ہے نا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ ملک کے ہر حصے میں کرپشن پوری آب و تاب سے نمایاں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں صوبے میں زیادہ ہے یا فلاں صوبے میں کم ہے، اس میں سب صوبے بھائی بھائی ہیں۔ جہاں زیادہ وسائل تھے ان کو زیادہ بے دردی سے لوٹا گیا، جہاں کم وسائل تھے ان کو بھی لوٹا گیا اور اسی بے دردی سے لوٹا گیا۔ لیکن اب نیب کی موجودگی میں پروردگار کے فضل و کرم سے مکمل ڈیڈیکیشن کے ساتھ مخلصانہ کاوش کے نتیجے میں آپ سب لوگوں کے تعاون کی وجہ سے حالات پہلے سے بہت بہتر ہے۔ امید کی ایک کرن روشن ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب کہ پاکستان میں کرپشن نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور ہم دن بدن اس طرف گامزن ہیں۔ کیا پاکستان کے غریب عوام کا یہ حق نہیں کہ انہیں 2 وقت کا باعزت کھانا میسر ہو، انہیں بہتر رہائش میسر ہو، وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکیں؟ ہم بھی ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں؟ کیا ہماری عمر میں، ہماری ساری عمر میں ہمارے لیے یہی لکھا گیا ہے
کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ہماری جھولی دوسروں کے آگے ہم سامنے پھیلاتے رہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ قرض دے دیں. آج 100 ارب سے زیادہ ڈالر جو ہے آپ پر قرض ہے. یہ 95 ارب ڈالر تھا. ڈالر کی قیمت بڑھنے سے 5 ارب روپے کا اس میں تقریباً اضافہ ہوا. کیا نیب کا یہ حق نہیں کہ وہ آپ سے پوچھے کہ یہ 100 ارب ڈالر کہاں پہ خرچ ہو گئے؟ پتہ تو لگے نا. زمین پہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے. سندھ میں یہ نہیں نظر آ رہا ہے, بلوچستان میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے, پنجاب میں یہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور کے میں بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جی 5,000 کی جگہ آپ نے 5 کروڑ کیسے خرچ کیا, تو آپ بتائیں اس میں سیاسی انتقام کہاں سے آیا؟ اس میں کیا سیاسی انتقام ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. ہمارا حکومت سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں جاتی ہیں, لیکن پروردگار کے فضل و کرم سے پاکستان ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے پہ رہے گا, تابندہ اور پائندہ ہو کے رہے گا, اور کرپشن فری ممالک جو چند ہیں انشاءاللہ یہ ان کی لسٹ میں یہ ضرور شامل ہوگا. کام پہلے سے زیادہ انشاءاللہ محنت سے کریں گے, لیکن صرف نیب اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. اگر آج ہر پاکستانی یہ طے کر لے کہ مجھے اپنا احتساب کرنا ہے کہ نہ میں کرپشن کروں گا نہ کرپشن ہونے دوں گا, تو آپ یقین کریں کہ نیب کے ادارے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. لیکن خود احتسابی کا عمل بڑا مشکل عمل ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ اگر ایک دفعہ ہم اس عمل کو شروع کر لیں, اپنی خود احتسابی ہم شروع کر دیں, کیونکہ آپ اپنے ذات کے سامنے جواب دہ ہیں, آپ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں. آپ اگر رزق حلال سے اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کریں گے تو اس میں جو برکت ہوگی آپ یقین کریں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ پروردگار اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جسم جو حرام کی روزی سے پھلا پھولا یا بڑا ہوا وہ کبھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا. اور اس حد تک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سوئی بھی آپ کے پاس ہے, ایک سوئی بھی آپ کے پاس ہے جو سرکاری ہے یا حکومت کی ہے, تو اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اس سوئی سے کیا کام لیا تھا. اور یہاں اگر آپ ڈکیتیوں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی کو آخرت یاد نہیں. اب میں اچھا مبلغ نہیں ہوں, میں اچھا مقرر بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی زیادہ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈال سکوں, لیکن میں بہت عاجزانہ اور ہمدردانہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے زیادہ محنت کریں, زیادہ کوشش کریں, اور صرف رزق کے حلال پہ تکیہ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس کاوش میں پروردگار بھی آپ کا ساتھ دے گا. آپ دیکھیے آج کی تقریر میں کوئی خود توصیفی یا اپنی تعریف کرنا یا نیب کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن حقائق سامنے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چند ماہ میں 4 ارب سے زیادہ کی ریکوری تو صرف سندھ کے صوبے میں ہے. تو یہ 4 ارب کی ریکوری کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا متبادل ادارہ موجود نہیں ہے جو اتنی زیادہ ریکوری اتنی جلدی کرے اور پھر اس کو سرکاری خزانے میں بھی جمع کرائے. ایک پائی کا حساب ہے کہ کہاں سے کتنی ریکوری ہوئی اور ہم نے حکومت کے خزانے میں کب اس کو جمع کرایا. اب آج آپ کے سامنے گورنمنٹ آف سندھ کو جو ان کی لوٹی ہوئی رقم تھی, جو شاید گورنمنٹ آف سندھ کئی سال بھی کوشش کرتی تو اسے نہ یہ مل پاتا سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نیب کے ہاتھ سے یہ ہر چیز مکمل ہوئی اور گورنمنٹ آف سندھ کا. تو میں نے سیکرٹری صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو ڈوبی ہوئی رقم ہے یہ آپ نیک کاموں میں صرف کریں گے اور عوام کی بھلائی کے لیے آپ اس کا خرچ کیا جائے گا. اب بات رہی نیب کے افسران اور اہلکاران کی. دیکھیں ہر جگہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں, آپ جب شیشے کے گھر میں رہتے ہیں نا تو جب تک آپ 100% کلین ہینڈ نہیں ہوں گے آپ دوسروں کے سنگباری کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا مقصود تھا, اور اس میں نیب کی کوششیں برابر رہیں اور کچھ لوگوں کے خلاف ہم نے ایکشن لیا. پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اندر کسی بھی قسم کی کرپشن کا ٹالریٹ کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کے پیچھے کوئی ہمالیہ کھڑا ہے تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا,
مجھے اگر ایکشن لینا ہے، اگر حقائق موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، تو میں ایکشن لوں گا۔ کسی بھی کرپٹ آفیسر کی نیب میں کوئی جگہ نہ تھی، نہ کوئی جگہ ہوگی، نہ کسی کو کوئی جگہ دی جائے گی۔ اور اس میں صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آپ کی تنخواہیں بھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہیں، تو آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں، لیکن گھر جا کے آپ اللہ تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں، کیونکہ رزق میں جو کمی اور بیشی ہے وہ صرف رب کی ذات کرتی ہے۔ یہ وہ ذات عرفہ ہے جو کہ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی اس کا رزق پہنچاتی ہے۔ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ اس میں ملاوٹ کریں گے تو جو رزق حلال ہے اس کی پاکیزگی بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں آپ سے دوبارہ یہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور ساتھ یہ ہدایت بھی کر رہا ہوں کہ یہ سوچ کے کرپشن نہ کریں کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ 10 بجے نیب کراچی میں جو بات یا جو بھی ہو وہ 10:30 بجے مجھے اپنے چیمبر میں اسلام آباد میں پتہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ اگر کراچی میں کچھ ہوگا تو اسلام آباد کو پتہ نہیں ہوگا، اور اگر اسلام آباد کو پتہ ہوگا تو اس پہ ایکشن نہیں ہوگا۔ ایکشن بالکل ہوگا، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ تلقین بھی کروں کہ انسانوں کی خدمت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو جنت ملتی ہے، جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو رب ملتا ہے۔ آپ کوشش کریں، میں آپ کے تمام اہلکاران، تمام ارکان بشمول میرے، کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور جب بھی کسی کی کامیابی کی نوید سنتا ہوں تو میں اس سے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ نیب کے لیے آپ صرف اور صرف دعا کریں۔ وقت تھوڑا سا سخت ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، سختیوں کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ نیب پہلے سے زیادہ بہتر کام کرے گا، اور یہ میں پاکستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب عزت نفس کا بھی خیال رکھے گا۔ نیب انسان دوست ادارہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہر مہینے میں لاسٹ جمعرات کو ڈی جی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں نے بھی کوئی مغلیہ شہنشان والا رویہ نہیں رکھا ہوا، جو چاہے مجھ سے آ کے مل سکتا ہے۔ اور مہینے کے آخر جمعرات کو نیب میں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور موقع پر ہی جو کچھ میں کر سکتا ہوں اسی وقت کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی کسی بات میں تاخیر نہ ہو۔ لیکن میں کراچی کے عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ معصومیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ اخبار میں خوبصورت پوسٹر دیکھتے ہیں، اس میں فرنشڈ ولاز ہوتے ہیں، آپ آؤ دیکھتے ہیں، نتاؤ دیکھتے ہیں، بیگم صاحبہ سے بھی زیادتی کر کے جو پیسے ان کے جمع ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور جا کے آپ بکنگ کرا لیتے ہیں۔ آپ پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ جس سوسائٹی کا بروشر یا جس سوسائٹی کی ایڈ ہے اس کے پاس کتنی زمین ہے، کیا وہ زمین کسی لیٹیگیشن میں تو نہیں ہے، لے آؤٹ پلان کیا ہے، کیا کے ڈی اے اس کی اجازت دے چکی ہے، کیا پلاٹنگ ہو چکی ہے، کچھ سڑکیں بن چکی ہیں۔ آپ کو جا کے جنگل دکھا دیا جاتا ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی جنگل میں منگل منائیں۔ اب جنگل میں منگل منانے کے دن گزر گئے ہیں، خود جائیں، جا کے سائٹ وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں۔ اور میں گورنمنٹ آف سندھ کے اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اسپیشلی جو کوآپریٹو سوسائٹی سے ڈیل کرتے ہیں، تو مہربانی کر کے اگر وہ ذرا بہتر طریقے سے کام کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ 20 سال سے دربدر ہیں اور بھٹک رہے ہیں، ان کو نہ بھٹکنے کا موقع ملے گا، نہ یہ دربدر رہیں گے، بلکہ یہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ وہ بلڈرز اور وہ سوسائٹیز جو اپنا کام قانون کے مطابق کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ کبھی نیب کا کوئی بندہ آیا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے وقت پہ اپنا کام کیا، دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن 20 سال کی دیر نہیں ہوتی۔ یہاں تو یہ ہے کہ کچھ کروڑ روپے جمع کیے، کچھ ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کچھ ارب اکٹھے کیے اور وہ دبئی، امریکہ یا کسی اور ملک میں جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر نیب کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو پروردگار کا ہاتھ تو پہنچ سکتا ہے نا۔ آپ اپنی غریبان کو کب تک بچائیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا ہر کام اگر قانون کے مطابق کریں گے، آئین کے مطابق کریں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے، کسی کو چیٹ نہیں کریں گے، یہ ڈکیتیاں نہیں کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ نیب کا کام تو بہت کم ہو جائے گا۔ بنیادی مقصد صرف اور صرف پاکستان کے غریب عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اگر میں سیاستدان ہوتا تو زیادہ بہتر تقریر کرتا، لیکن جو یہ میرے دلی جذبات تھے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، اور میں نیب سندھ کی کارکردگی
स्पेशली डीजी कराची और आप सब असाब की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, लेकिन जब एक कारकर्दगी बेहतर हो तो फिर आगे अगला सफ़र शुरू करते हैं जो बेहतरीन के लिए होता है, बेहतरीन, बेहतर और फिर बेहतरीन। अभी आप कोशिश करें कि आप बेहतरीन की कैटेगरी में आएँ और किसी को कोई उंगली उठाने का हक न मिले। इसके साथ मेरी दुआ है कि नैब को जो भी काम है वो पीएम से लेकर चेयरमैन जब इकट्ठे होते हैं तो नैब बनता है, न कुछ ये चेयरमैन का विजन या चेयरमैन की कैपेबिलिटी या चेयरमैन को कोई क्रेडिट नहीं है। अगर कोई क्रेडिट इस वक्त जा रहा है तो सारे नैब को जा रहा है, और इसका अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो पाकिस्तान की अवाम को पहुंच रहा है, और फ़ायदा पहुंचाना भी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को मकसूद है। मैं एक दफ़ा आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि थोड़ी गर्मी है, आपने मेरी बातचीत सुनी है। अब मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि आप कोशिश ज़रूर करें कि जो मैंने गुजारिशात की हैं आप इन पर अमल करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। की जानिब से खिताब किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि सजा और जजा का वक्त मुकर्रर होता है, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं कि किसी के लिए कोई रियायत नहीं हो, गरीब की लूटी रकम उसको वापस मिल जाए। अब गरीब आवाम को लूटने वाले माफिया का वक्त खत्म होने को है। ये भी कहा कि हम सब यहाँ से खाली हाथ लौट जाएंगे। आवाम को लूटने वाली हाउसिंग सोसाइटीज और बिल्डर्स अब नैब से नहीं बच सकते। ये भी कहा चेयरमैन नैब ने कि हमने ढील दी है, डील नहीं की। अगर साबित हो जाए कि नैब की इदारा सियासत में मुलव्वस है तो फिर किसी भी सजा के लिए तैयार हूं।